یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت دور تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وفات ہو چکا تھا، جو ہر مشکل گھڑی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اور مددگار تھیں، اور پھر ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کرتے تھے۔ اس وقت مکہ کے لوگ اور زیادہ ظلم کرنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن پھر بھی انصاف نہیں ملا۔ اور پھر آیا وہ سفر جو انسانیت اور ایمان کے لیے مثال بن گیا، طائف کا سفر، جہاں لوگوں نے پتھر پھینک کر ان کا جسم خون سے لال کر دیا۔ دل اور بدن دونوں درد سے بھر گئے، مگر اس درد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عزت دی جو کسی اور کو نہیں ملی: شب معراج۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں عبادت اور آرام فرما رہے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ حتیم کعبہ کے پاس تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک نورانی مخلوق تھی، براق۔ براق نہ گھوڑا تھا نہ خچر، بلکہ ایک ایسی روحانی مخلوق تھی جس کا ہر قدم اتنا تیز تھا کہ آنکھوں سے دور کام نہیں کرتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سواری فرمائی اور ایک پل میں مکہ سے روانہ ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ یہ سفر اسرا کہلاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں تمام انبیاء کرام جمع ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کئی اور پیغمبر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سب کی امامت فرمائیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کی امامت کی۔ یہ ایک ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ نماز کے بعد شروع ہوا معراج کا سفر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشامد کیا اور دعا دی۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام سے، جنہیں خوبصورتی اور حسن میں سب سے بہترین بنایا گیا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہیں وہ موقع آیا جو بعد میں نماز کا سبب بنا۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بیت المعمور کے سائے تلے تھے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رک گئے اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ صرف نبی آگے بڑھے۔ یہ مقام تھا سدرۃ المنتہا، جہاں فرشتوں کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قربت اور عزت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ نہ کوئی زبان، نہ کوئی مثال، بس اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا۔ واپس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 50 نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ کی امت اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، واپس جائیے اور کم کروائیے۔ رسول بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے اور آخرکار 50 سے 5 نمازوں تک آ گئے، مگر اجر اور فضیلت میں 50 ہی رہے۔ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جنت کی نہریں اور سکون، جہنم کا عذاب، جھوٹ بولنے والوں، سود خوروں اور زنا کرنے والوں کا انجام۔ یہ سب امت کے لیے نصیحت تھی۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے۔ لوگوں نے جب سنا تو ہنسنے لگے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے، اسی لیے انہیں صدیق کہا گیا۔ معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے: نماز مومن کی معراج ہے۔ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ پر یقین رکھے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ رات تھی عزت کی رات، رحمت کی رات اور امت کے لیے نماز کا تحفہ۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور معراج کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔